اور زمین پر ٹیک کر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے. تھکن کی وجہ سے امام کی آنکھ لگ گئی. اتنے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں جناب زینب کے کانوں میں آئی. چاہنے والی بہن گھبرا کر بھائی کے قریب آئی. کہا بھیا اٹھیے, دشمن کے لشکر کی آوازیں بہت قریب سے آ رہی ہیں. حضرت نے سر اٹھایا, فرمایا بہن ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی, دیکھا نانا آئے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا گھبراؤ نہیں, بہت جلد تم میرے قریب آنے والے ہو. پردیس جہاں کوئی نہیں. بھائی کی زبانی خود ان کی خبر شہادت سن کر بہن نے منہ پیٹ لیا اور اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی. ماں نے آنسوؤں کے چھینٹے دے کر زینب کو بیدار کیا اور دیر تک تسکین دیتے رہے. جب زینب کا دل کچھ ٹھہرا تو امام نے آئندہ پڑنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی تلقین کی. ابھی بھائی بہن میں باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دشمنوں کا لشکر قریب, بالکل قریب آ گیا. امام نے خیمے جناب عباس کے قریب آ کر آواز دی, بھیا عباس جلدی باہر آؤ, دشمن سر پر آ گئے. جناب عباس بپھر کر خیمے سے باہر آئے, تلوار ہاتھ میں لی اور سینہ تان کر خدمت امام میں آ گئے. فوج نے ابن زیاد کا حکم سنایا کہ حسین بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت نے فرمایا بھیا عباس جا کر ان سے کہہ دو کہ حسین ایک رات کی مہلت چاہتا ہے. حضرت عباس نے جا کر پیغام امام سنایا, جسے سنتے ہی عمر سعد نے مہلت دینے سے صاف انکار کر دیا. مگر جب اس کے فوجیوں نے اصرار کیا تو راضی ہو گیا. بس اسی مہلت کی رات کو شب عاشور کہا جاتا ہے. یہی وہ قیامت کی رات ہے جس رات میں ہمارا امام اپنے اصحاب کے ساتھ عبادت خدا کر رہا ہے. اور یہ رات ہمارے امام کی آخری رات ہے. اس رات کے بعد مولا گھروں سے رخصت ہو جائیں گے. عزادار و آج کی رات امام نے کیوں کر بسر کی. تاریخ بتاتی ہے کہ خیام حسینی سے تمام رات اس طرح عبادت الہی کی آوازیں گونج رہی تھی جس طرح شہد کے چھتا سے شہد کے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہو گیا کہ بابا نے ایک دفعہ ٹھنڈی سانس لی اور اٹھنے کے بعد تمام اصحاب کو آواز دی. امام کی آواز سنتے ہی تمام اصحاب جمع ہو گئے. ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں میں بیمار تھا, قریب گیا کہ سنوں تو میرے بابا کیا فرماتے ہیں. بابا نے پہلے خطبہ دیا, پھر فرمایا اے میرے وفادار صحابیوں,
تم جانتے ہو کہ میری حجت تمام ہو چکی ہے، کل کا دن قربانیوں کا دن ہے، یزیدی فوجیں صرف میرے خون کی پیاسی ہیں، تم لوگ چاہو تو ادھر ادھر نکل جاؤ، میں تم سب کی گردنوں سے بار بیعت ہٹائے لیتا ہوں۔ ممکن ہے چراغ کی روشنی میں ہٹتے شرم آ رہی ہو تو لو میں چراغ ہٹائے لیتا ہوں، جدھر چاہو چلے جاؤ، تم سے حسین کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ امام کا یہ فقرہ سن کر اصحاب دل ملا اٹھے، تلواریں بے نیام کر لی اور ان کی دھاروں کو اپنی گردنوں پر رکھی، آنکھوں سے جوش وفاداری کے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ کہا ہماری وفا کا اتنا سخت امتحان نہ لیجیے، خدا کی قسم آپ اشارہ کریں تو ہم اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ مولا پر ایک بار کیا 70,000 مرتبہ اپنی جان نثار کرے، اور ہمارا جسم جلا کر راکھ ہوا میں منتشر کر دی جائے، پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں، جب بھی ہم یہ مبارک قدم نہیں چھوڑ سکتے۔ امام کی اس تقریر سے یوں تو سبھی اصحاب بے چین نظر آ رہے تھے، مگر مسلم ابن اوسجہ بے انتہا بے چین ہو اٹھے۔ دل چاہتا ہے کہ وفادار مسلم کو آواز دوں، اے امام کے شہدائی مسلم شب عاشور، تو آپ اپنے امام پر قربان ہونے کے لیے بے چین تھے، مگر ہائے جب آپ شہید ہو گئے اور امام مظلوم تنہا رہ گئے، تو آقا کو تلواروں اور نیزوں سے اتنا زخمی کر دیا کہ صورت نہ پہچانی جاتی تھی، کچھ آدھا پتھروں کو جھولیوں میں بھرے تھے اور امام پر پھینک کر بے ادبی کر رہے تھے۔ عزادارو ایک پتھر ایسا جو حضرت کی پیشانی پر لگا کہ جس سے مولا کا چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا۔ امام نے اپنی قبا کا دامن ہٹایا تاکہ جس سے خون صاف کرے، اتنے میں ایک تیر آیا جو کلیجے میں لگا، امام نے اسے پشت کی طرف سے کھینچا، تیر نکلتے ہی خون اس طرح نکلنا شروع ہوا جیسے پرنالے سے پانی گرتا ہے۔ اس کے بعد جسم کی تمام قوت نے جواب دے دیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا۔ آئے کیسے عرض کروں امام پر پتھروں کی اذیت، صرف زندگی میں نہ تمام ہوئی بلکہ بعد شہادت جب کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو کر کوفہ کے بازار سے گزرا، کوٹے سے کسی نے ایسا پتھر مارا جس سے سر امام زخمی ہو گیا۔ چاہنے والی بہن زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، زینب نے اپنا سر جو محمل پردے مارا
حال کو بھی نہ پہنچا تاکہ کہنے لگ گیا اے میرے بھیا حسین تمہیں کس کی نظر کھا گئی